نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص شیخ جوانی کے گاؤں کی مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، مراجع اعظام کی طول عمر کی اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تمام مومنین و مومنات مرحومین، اس گاؤں کے تمام مومنین و مومنات مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، مرحوم سید غضنفر عباس کی بلندی درجات کے لیے، اور بالاخص ان مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے کہ جن کا اس دنیا میں فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں، باز بلند یوسف زہرا دل بند علی و بطول، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، مظہر الایمان کے جلد ظہور کے لیے ان گناہ گار آنکھوں کو یوسف زہرا کے چہرہ منور کی زیارت کے لیے، 14 کے کردار کو دیکھنے کے لیے، 14 کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اپنا ان کا غلام بنانے کے لیے، اپنی نسل کو ان کے غلاموں میں شمار کروانے کے لیے باز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واسمہ منقوش مرفوع مکتوب فی اللوح بالقلم، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی ولیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفۃ من بعدہ وناصر دینہ، علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل الغالب، امیر المومنین صلی ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الطاہرۃ التقیۃ النقیہ، الشریفۃ المشرفۃ المقدسۃ النبیلہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ولادتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بلند ہے تو بلند آواز سے جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے تو نہایت ہی مشکور ہوں عام مومنین کا، اور بالخاص اپنے نہایت واجب الاحترام بھائی علامہ قبلہ سید ندیم عباس نجفی صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو عام مومنین کی زیارت کا شرف بخشا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، بے انتہا شکر و امتنان ہے اس علی العظیم کا کہ جس نے ہمیں اس عظیم علی کے در کا گدا بنا دیا. اللہ کو سلامت رکھے، خدا محفوظ رکھے. میری بات آپ تک پہنچتی جائے. بزرگان ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، یقیناً حوصلہ فرمائیں گے. نوجوان بھائیوں سے بات ہے، آپ تک میری بات پہنچے، ہاتھ اٹھا کے، زبان سے بول کے، سر ہلا کے مجھے بتاتے چلے جائیں کہ آپ کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے انتہا شکر و امتنان ہے اس علی العظیم کا کہ جس نے ہمیں اس عظیم علی کے در کا گدا بنا دیا. کہ یہ در وہ در ہے کہ جس در سے معمولی سا پتھر ملے وہ قیامت تک کے لیے دور رہتا ہے، اور اگر کوئی گنہگار پشیمان ہو کے، نادم ہو کے، پریشان ہو کے اس در پہ سر کو جھکا دے وہ قیامت تک کے لیے ہو رہتا ہے. اللہ سلامت محفوظ رکھے، خدا کو سلامت رکھے. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت امام وقت کی کم سے کم 10 صفات کو بیان کر رہی ہے. ارشاد جناب باری ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا. کیا بنایا؟ آئمتاً، امام بنایا. یہدونا بے امرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ جس میں ارشاد جناب باری ہوا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیت کم سے کم 10 صفات کو بیان کر رہی ہے. پہلی صفت وَجَعَلْنَاهُمْ، کہ ہم نے انہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا، برسوں کے ازادار بزرگان بہتر جانتے ہیں، نوجوان بھائیوں اور بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بنانا کل بھی خدا کا کام تھا، آج بھی خدا کا کام ہے. اللہ اسلام محفوظ رکھے. نہ کل امام بنانے میں ہمارا اختیار تھا، نہ آج
امام بنانے میں ہمیں اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشہور و معروف آیت ہے قرآن کے اندر، اللہ نے خود فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پتہ چل گیا جس طرح خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، اسی طرح امام بنانا بھی خدا کا کام ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ جسے امام بنا دے اسے امام مانے، اس لیے کہ یہ امامت ہم امام سے لے نہیں سکتے، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوان بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ انسان ہمیشہ اسی سے کوئی چیز لیتا ہے جس کو اس نے کوئی چیز دی ہو۔ تو جب امام کو ہم نے امامت دی نہیں تو ہم امام سے امامت لے بھی نہیں سکتے۔ امام کو امامت پروردگار نے دی ہے، اور یہی وجہ ہے، آپ توجہ کریے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جن کا مطالعہ ہے تاریخ کا، جو علماء سے سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، یقیناً سن رکھا ہوگا کہ امام سے ظاہری طور پر لوگوں کو دور کیا جا سکتا ہے، امام سے تخت چھینا جا سکتا ہے، امام سے حکومت چھینی جا سکتی ہے، امام سے دولت چھینی جا سکتی ہے، امام سے افراد کو چھینا جا سکتا ہے، لیکن امام سے امامت کو نہیں چھینا جا سکتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑی تو یہی یاد آیا، کوئی علمی مسئلہ ہو، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، تو جو اللہ کا بنایا ہوا امام تھا وہ وہی یاد آیا۔ اب چونکہ یہ نمائندہ الہی ہے، خدا کا بنایا ہوا امام ہے، تو یہ ہر میدان میں آگے نظر آئے گا۔ امام کا معنی بھی یہی، امام کا معنی کیا ہے کہ رہبر، رہنما، آگے رہنے والا۔ اب یہ آگے رہنے والا کسی جہت کے اعتبار سے نہیں کہ امام اس جہت سے چلو آگے ہیں، اس جہت سے نہیں۔ بعض بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں کی ٹوپوگرافی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر انسان مثلا زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام پڑھنا شروع کرے تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ امام پیچھے ہے، ماموم آگے ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں، امام ہر میدان میں آگے ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ میری بات سنو، ایک سوال کرے ہوئے جو محمد علیہ امام چونکہ نمائندہ الہی ہے تو امام ہر میدان میں آگے ہے۔ میدان علم کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ میدان قبلہ صبر کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ میدان عمل کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ میدان شجاعت کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ میدان خطابت کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ امام میدان علم کا ہو امام تب بھی آگے ہے۔ آپ تک بات اگر پہنچ رہی ہے تو آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے جملے بدل دوں تو بے جانا ہوگا، یوں مناسب رہے گا کہ میدان علم کا ہو تو باب مدینہ تو علم نظر آنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہاتھ اٹھاتے ہیں ذرا میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ میں نے کہا میدان علم کا ہو تو باب مدینہ تو علم نظر آنا چاہیے۔ میدان شجاعت کا ہو تو لا فتح الا علی کا مصداق نظر آنا چاہیے۔ میدان عمل کا ہو تو خیر العمل نظر آنا چاہیے۔ میدان ایمان کا ہو تو کل ایمان نظر آنا چاہیے۔ میدان خطابت کا ہو تو خطیب منبر سنونی نظر آنا چاہیے۔ ارے میدان عدل کا ہو تو برسر منبر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آنا چاہیے، لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بالفرقان حتی ینطق کل کتاب من ہذہ الکتب ویقول یا رب ان علیا
حتی ینطق کل کتاب من هذه الکتب، ان کتابوں میں سے ہر کتاب الہی بول بول کے کہے گی یا رب ان علی قضا بقضائک، پروردگار علی نے کل بھی جو فیصلہ کیا تھا وہ کل بھی حق تھا، وہ آج بھی حق ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ زبان مصطفیٰ نے، یہ وہ زبان مبارک ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہ زبان مبارک ہے۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ تو وہی بولتا ہے جو وحی الہی بولتی ہے۔ یہ کسی کو پاس بٹھاتا ہے تو وحی الہی کی وجہ سے، کسی کو پاس سے اٹھاتا ہے تو وحی الہی کی وجہ سے، کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو وحی الہی کی وجہ سے، کسی کو میدان میں علم دے کے بھیجتا ہے تو وحی الہی کی وجہ سے، کسی کے بچوں کو بٹھا کے کندھے پہ کہتا ہے کہ سواری دیکھ کتنی اچھی ہے، سوار دیکھ کتنے اچھے ہیں، تو بھی وحی الہی کی وجہ سے، کسی کے در پہ کھڑے ہو کہ 9 مہینے 6 مہینے سال بھر آیتیں پڑھتا ہے تو وحی الہی کی وجہ سے۔ اسی پیغمبر کی زبان نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے یہ مسئلہ نہیں ہے، زبان مصطفیٰ ہے، کسی عام شخصیت کی زبان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کی اور میری زبان نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، جی نہیں، یہ زبان زبان مصطفیٰ ہے۔ اس زبان کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، اس کے قول کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، یہ وہ زبان ہے۔ وہ کیا فرما رہی ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، حق آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ پھر یہاں تک نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، شیعہ سنی مصادر میں یہ روایت موجود ہے، ہاتھوں کو اٹھایا، بارگاہ رب العزت میں پیغمبر پہنچے، مخاطب کیا پیغمبر نے خدا کو، مخاطب بنا کے کیا کہا؟ اللہم آمر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو عمر عمر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ کیا فرمایا؟ دعا مانگ رہے ہیں پیغمبر، اللہم آجر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ بڑا لطیف جملہ، بھی قبلہ کہہ رہے تھے کہ لطف لیجئے گا اس بات کا، لطیف جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے قول پیغمبر ہے، ایسے نہیں گزرا جا سکتا اس سے، ایسے نہیں پڑھا جا سکتا اس سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا میرے عزیزو، توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ علی جہاں ہوں گے وہاں حق ہوگا، علی گھر میں ہوں گے تب بھی حق گھر میں ہوگا، علی منبر پہ ہوں گے علی حق منبر پہ ہوگا۔ اب پیغمبر نے دعا منگوائی، کیا منگوایا؟ اللہم آجر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، کہ اگر حق لوگوں کی پیروی کرتا تو جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، زمین و آسمان کے اندر ہے، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو پتہ چل گیا کہ جو حق کے پیچھے چلے وہ اور ہوتے ہیں، حق جن کے پیچھے چلے وہ اور ہوتے ہیں۔ ارے عزیزو، یہی تو زمانے بھر کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہی تو فرق ہے لوگوں میں اور علی میں۔ ارے لوگ حق کے پیچھے چلے تو مومن بنتے ہیں، لوگ حق کے پیچھے چلے تو مومن بنتے ہیں، یہی تو فرق ہے علی میں اور لوگوں میں۔ لوگ حق کے پیچھے چلے تب مومن بنتے ہیں، حق جس کے پیچھے چلے وہ مومن نہیں، امیر المومنین بنتا ہے۔ یہی فرمانا چاہ رہے پیغمبر۔ بڑی لطیف بات ہے اس کے اندر، ایک اور نقطہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ حق ہمیشہ حق وہ ہوگا جو علی کے پیچھے چلے گا۔ توجہ کیجیے،
جو بھی علی سے آگے بڑھ جائے وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے۔ اس میں زمانے کی شرط نہیں، اس میں زمانے کی قید نہیں، اس میں علم کی قید نہیں، اس میں حدود مقرر نہیں۔ وہ کوئی بھی زمانہ ہو، وہ زمانہ علی ابن ابی طالب ہو وہ تب بھی باطل میں ہے، وہ زمانہ آج کا زمانہ ہو اگر علی سے کوئی آگے بڑھے گا وہ تب بھی باطل ہے۔ بچوں کی یہ میرے معمولی مسئلہ ہے۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس شخصیت کو سمجھا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہمیں علی ابن ابی طالب کی۔ یہ پوری 63 سالہ زندگی جو مولا کائنات نے اس کائنات کے اندر گزاری، اس میں سے اگر ہمیں چند لمحوں کی بھی معرفت حاصل ہو جائے تو یقین جانیے ساری کائنات ایک طرف، وہ معرفت علی ابن ابی طالب ایک طرف۔ ایسی شخصیت ہے علی ابن ابی طالب۔ اور اسی زمانے گرامی قدر نے کیا فرمایا، ہلاک فیہ رجلان، کہ میرے سلسلے میں دو قسم کے لوگ مارے۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ نہ کیجیے گا میں تو تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میری اوقات نہیں تبلیغ کرنے کی، یہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا جملہ، وہ فرما رہے ہیں ہلاک فیہ رجلان، میرے سلسلے میں دو طرح کے لوگ مارے گئے، ایک وہ محب غالب و مبغض غالب، حد سے بڑھ جانے والا دوست اور پیچھے رہ جانے والا دشمن۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ زبان بول رہی، ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ زبان بول رہی ہے جو جب جب گفتگو کرتی ہے یا اللہ کا قرآن پڑھتی ہے یا محمد کا فرمان بولتی ہے، اس زمانے کا ہم یہ قدر سے تکلف نہیں فرما رہے علی ابن ابی طالب۔ مولا یہ بھی سمجھے کہ علی تکلف کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بعض بات آگے بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، بعض بات پیچھے رہ گیا تو ٹھیک، جی نہیں، علی کی ہستی میں تکلف نہیں پایا جاتا۔ علی ابن ابی طالب مظہر صفات خداوندی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب بات آتی تو ایک بات کہتے ہیں اس مظہر صفات خداوندی سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کیا فرمایا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ۔ توجہ ہے اس بات پہ، پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضائها۔ قبلہ ایسے ہی ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا محتاج ہے جناب سیدہ کا؟ مطلب کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے غضب کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لے، اگر کوئی خدا کی رضا کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے تو فاطمہ کی رضا دیکھ لے، اگر جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی ہوتا چلا جائے، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح امیر کائنات علی ابن ابی طالب ذات خداوندی کی صفات کا مظہر ہے، یعنی اگر کوئی خدا کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے علم کو دیکھ لے، اگر کوئی خدا کی جنگ کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کی دشمنی کو دیکھ لے، اگر کوئی خدا کی محبت کو دل میں محسوس کرنا چاہتا ہے تو علی کی محبت کو دل میں محسوس کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظہر صفات خداوندی ہے، یا علی ابن ابی طالب، یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت پہ ہم اس پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، پیغمبر کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ یہی تو فرمایا تھا پیغمبر نے، اسی وجہ سے پیغمبر، اب یہ کوئی حدیث مطلب یہ نہیں میں اپنی طرف سے بنا کے پیش کروں، شیعہ سنی مصادر نے اس حدیث کو لکھا، شیعہ مفسرین نے بھی لکھا، شیعہ مورخین نے بھی لکھا، اور سنی مورخین نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق۔ اے علی، اگر کوئی بندہ اپنے اندر ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل میں آپ کی محبت کو دیکھ لے، جس کے دل میں علی کی محبت پائی جائے گی اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ یا علی، اگر کوئی اپنے بغض کو دیکھنا چاہتا ہے،
محرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا، کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کے دور میں منافق کو پہچاننے کا طریقہ کیا تھا؟ بھائی دیکھیے، پہچاننا مشکل ہے نا. نمازیں سارے پیغمبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، حج پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، دعائیں پیغمبر کے ساتھ مانگ رہے ہیں، جہاد پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، جنگیں پیغمبر کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، عبادات پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، عبادتیں پیغمبر کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، سارے روزے سے ہیں، سارے نمازی بھی ہیں، سارے حاجی بھی ہیں. پروردگار سورہ منافقون نازل کر دیا، پورا سورہ قرآن کے اندر بھیج دیا، کیسے پتہ چلے گا منافق کیا ہے؟ تو خلیفہ ثانی فرماتے ہیں، سوائے کے محرقہ کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عمر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ ہم نے منافق کو پہچاننے کا معیار ذکر علی کو قرار دیا تھا. ہم مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، جس کا چہرہ ذکر علی سن کے کھل جایا کرتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ حلالی اور مومن ہے. جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ قلبی حرام زیادہ تھا، عالمی حرام زیادہ. کتاب کا نام کنز العمر، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب. جناب المودع، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب. بہار الانوار علامہ مجلسی کے ہمشیوں کی کتاب. پرتو ولایت توستی فارسی میں لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ، اور یہ روایت ہے ابن عباس سے. عن ابن عباس قال، ابن عباس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اسلام نے فرمایا. توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، کیا فرمایا؟ یا علی انت صاحب علمی. توجہ کیجیے گا، یا علی انت صاحب علمی، انت وارث علمی، انت مستودع موارث الانبیاء، انت حجت اللہ علی الخلق، انت امین اللہ فی عرضہ، انت رکن الایمان، انت مصباح الدجا، انت منار الہدی، انت علم المرفوع لأہل الدنیا. یا علی من تبعک نجا، من تخلف عنک ہلک. یا علی انت طریق الواضح، انت طریق المستقیم. یا علی انت صراط المستقیم. یا علی انت امیر المؤمنین. یا علی انت قائد الغر المحجلین. یا علی انت مولا من انا مولا ہو وانا مولا کل مومن و مومنۃ. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تو جس کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے. اے علی یاد رکھ، انا مولا کل مومن و مومنۃ. یا علی میں ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت کا میں مولا ہوں، اسی طرح تو بھی ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت کا مولا ہے. یا علی یاد رکھ، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی یاد رکھ، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت پاک ہوگی، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر جس کی ولادت خباثت ہوگی. تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت پاک ہوگی. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب کوئی بندہ علی کے ذکر سے جلے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سمجھ جائیں اس کی ٹیکنیکل پرابلم یہی ہے. پیغمبر کا فرمان نعوذ باللہ من ذالک، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے، تا قیام قیامت جو پیغمبر نے کہا وہ کل بھی سچ تھا، وہ آج بھی سچ ہے. صلوات پڑھیے میرے محمد علیہ وسلم. کیا علی ابن ابی طالب ہیں امام اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے، لہذا وہ ہر میدان میں آگے نظر آئیں گے. میدان کوئی بھی ہو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میدان علم کا ہو علی تب بھی آگے نظر آئیں گے. میدان عمل کا ہو علی تب بھی آگے نظر آئیں گے. میدان شجاعت کا ہو علی تب بھی آگے نظر آئیں گے. میدان خطابت کا ہو علی تب بھی نظر آئیں گے. میدان علم کا ہو تو علی برسر منبر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے،
رضینا بالقسمت الجبار لنا علم وللعداء مال ان المال یفنى عن قریب وان العلم لا یفنى ولا یزال. کہ علی کہتے ہیں ہم اس قاسم کی تقسیم پر راضی ہیں. میرا جملہ نہیں، مولا کائنات کا جملہ ہے. بالکل داد علی ابن ابی طالب کو دیجیے گا. کیا فرماتے ہیں علی؟ فرماتے ہیں رضینا بالقسمت الجبار، کہ ہم اس قاسم کی تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمارے حصے میں علم رکھا، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا. ارے مال کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. علم کی صفت یہ ہے لا یفنى ولا یزال. علم جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میدان علم میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو علی ابن ابی طالب کو چیلنج کر سکے. اور جب بات قرآن کی آئی، پیغمبر نے کیا حدیث فرما دی؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جہاں علی کھڑے ہوں گے ان کی جیب میں قرآن رکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یا جہاں قرآن رکھا ہوگا وہاں علی کھڑے ہوں گے. یہ مطلب ہے. مطلب کیا ہے میرے عزیزوں؟ توجہ کیجیے گا. مطلب یہ ہے، میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. بات یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر علی کے کردار کو لکھ کے پیش کیا جائے تو قرآن نظر آتا ہے. توجہ کیجیے گا. اگر علی کے کردار کو لکھ کے پیش کیا جائے تو قرآن نظر آتا ہے. اگر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو علی نظر آتا ہے. یہی پیغمبر نے فرمایا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اور خود علی ابن ابی طالب، اب دیکھیے قرآن کا مزاج ہے. قرآن ہے کتاب. اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی بھی کتاب استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. کتاب کا کام ہے خاموشی سے اس نے حکم دے دینا، کسی چیز کا بتا دینا. مثلا قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ متقین کی صفات پیدا کرو اپنے اندر، پیدا کر کے نہیں دکھائے گا. قرآن ہمیں کہے گا نماز قائم کرو، نماز پڑھ کے نہیں دکھائے گا. قرآن ہمیں کہے گا زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے کے نہیں دکھائے گا. قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو. ایمان لا کے نہیں دکھائے گا، عمل صالح کر کے نہیں دکھائے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن ہے صامت. توجہ ہے میری بات کی طرف. قرآن ہے صامت، اور اس کے لیے ضرورت ہے کسی ایسے مفسر قرآن کی جس کا مزاج قرآن سے ملتا ہو، جس کا مزاج قرآن سے ملتا ہو. یا جملہ بدل دوں تو پھر جانا ہوگا کہ جو کم از کم وہ ہستی ہو جو کبھی عمل کرے تو آیت آ جائے. ارے وہ انگوٹھی پہنے دیتا ہے، آیت بعد میں آ جاتی ہے. کبھی وہ عمل پہلے کرتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے. کبھی آیت پہلے آتی ہے، عمل سب سے پہلے کر کے دکھاتا ہے. ایسا مفسر قرآن چاہیے ہمیں. اور خود علی ابن ابی طالب نے کیا فرمایا؟ منبر کوفہ پہ آئے، تشریف فرما ہوئے، قرآن کے بارے میں دعویٰ. علی ابن ابی طالب نے فرمایا سنونی قبل ان تفتون، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم سے چلا جاؤں. واللہ ما نزلت آیت فی القرآن، اللہ کی قسم قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے الا وانا اعلم، مگر جسے میں علی ابن ابی طالب نہ جانتا ہوں. الا من نزلت، من عین نزلت، کہ کس پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. ہم جبل نزلت، ہم بسہل نزلت، چارے پہاڑ پر نازل نہ ہوئی یا صحرا پر نازل ہوئی. باللیل نزلت، ہم بنہار نزلت، ارے دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی. میں علی ابن ابی طالب جانتا ہوں. علی نے وجہ بتا دی کیوں. علی فرماتے ہیں لأن وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا، ارے اس لیے کہ اللہ نے مجھ علی کو عقل رکھنے والا دل اور علم بولنے والی زبان عطا کی ہے. یہ اور کوئی ایسا امام جو میدان علم میں علی کا مقابلہ کر سکے. آیا ایک بندہ علی کے پاس، واقعہ یاد آ گیا.
پاس ریوڑ ہے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں چڑ، یہ ایسا یہی بولتے ہیں، ریوڑ ہے میرے پاس بکریوں کا، اس کی رکھوالی کے لیے میں نے کتا رکھا ہوا تھا۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ آ گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا بکری کا ہے یا کتے کا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یار یہ نیت کیا تھی؟ امتحان علی ابن ابی طالب لے رہا ہے، مولا کا امتحان لیتے بھی آج تک علی نے یہ دعویٰ کیا سنونی قبل ان تفتنونی کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ علی آج تک اس دعوے میں کمزور نہیں پڑے، علی کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہی وجہ تھی ایک بندہ آیا کائنات امیر کائنات کے سامنے اور آ کر کے اس بات پہ بھی اعتراض ہے لوگوں کو، آ کر کے علی ابن ابی طالب کو کہتا ہے یا علی آپ کیسے جلدی سے جواب دے لیتے ہیں؟ اس بات پہ بھی اعتراض ہے لوگوں کو، یا علی کیسے آپ جلدی سے جواب دے لیتے ہیں؟ مولا نے کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ کہتا مولا 5۔ مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا 24 گھنٹے میرے سامنے رہتی ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، ان کو کام میں لاتا ہوں۔ تو علی نے فرمایا جس طرح یہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہے، تم انہیں تصرف میں لاتے ہیں، تمہارے سامنے رہتی ہیں، اسی طرح اس کائنات پوری کائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے ہے۔ بات سے بات نکلتی کیا پوچھا لوگوں؟ جب علی نے کہا سنونی قبل ان تفتنونی، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، اس واقعے کو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا مسجد میں، یا علی یہ بتائیے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا علی یہ بتائیے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ اب ممبر پہ تھے علی ابن ابی طالب، مسکرا پڑے علی ابن ابی طالب، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے بتا دوں اتنے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ اتنے ہی ہیں؟ توجہ نہیں کیا بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ جی مولوی صاحب میری جیب میں پیسے کتنے ہیں، میں تکا مار دوں اتنے نہ ہوں، بعد میں تو جھوٹا نکل آیا۔ اسی طرح مولا نے کہا کہ اگر میں تجھے بتا بھی دوں کہ یہ اتنے ہیں تو تجھے کیسے پتا کہ اتنے ہیں؟ اور دوسری بات یاد رکھ، مجھے تیرے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا کہ تیری ہر داڑھی کے بال کے نیچے شیطان چھپا ہے۔ وَإِنَّ فِي بَيْتِكَ لَسَخْلَةٌ وَهُوَ يَقْتُلُ ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تمہارے گھر میں ایک سخلہ ہے جو تمہاری نبی کے بیٹے کو قتل کرے گا۔ مجھے رسول اللہ نے خبر دی تھی۔ اب لوگوں نے ایسے سوال کیا، وہ آیا بندہ اور آ کر کے کہتا یا علی ریوڑ تھا میرے پاس، اب ایک بچہ ہوا، مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو کتے کا حکم لگایا جائے یا بکری کا حکم لگایا جائے؟ مولا نے کہا پانی رکھ اس کے سامنے، بکری کی طرح گردن جھکا کر بھی یہ سمجھ بکری کا بچہ ہے، چاٹ کر بھی یہ سمجھ کتے کا بچہ ہے۔ کہتا ہے یا علی کبھی وہ چاٹ کے پی لیتا ہے، کتے کی طرح آوازیں دے کے پیتا ہے، کبھی گردن جھکا کے پی لیتا ہے۔ مولا نے کہا چارہ ڈال، گھاس ڈال، کھا لے تو بکری کا بچہ ہے، نہ کھائے تو کتے کا بچہ ہے۔ کہتا ہے مولا یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی گوشت بھی کھا لیتا ہے، کبھی گھاس بھی کھا لیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا گھبرا نہیں، اس کے بیٹھنے کا انداز چیک کر، اگر پاؤں پھیلا کے بیٹھے سمجھ کتا ہے، اگر سمیٹ کے بیٹھے سمجھ بکری کا بچہ ہے۔ کہتا ہے یا علی کبھی پاؤں پھیلا لیتا ہے، کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اب علم تھا، علم علی ابن ابی طالب کا۔ کہا علی نے آخری حل بتا رہا ہوں، وہ کر کے دیکھ لے، اب اس کو ذبح کر کے دیکھ، اگر اوجڑی پائی جاتی ہے تو بکری کا بچہ، اگر اوجڑی نہیں پائی جاتی تو کتے کا بچہ۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا علی ذبح کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی اوجڑی نکل آتی ہے کبھی یہ۔ اب جیسے علی کا یہ جواب سنا، چہرہ متحیر ہوا، چہرہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا یا علی معاف کیجیے گا، نہ میرے پاس کوئی ریوڑ ہے، نہ بکری کا بچہ ہے، نہ کوئی ایسی حالت ہے، ارے میں تو آپ کے علم کا امتحان لینے آیا تھا۔ اب ید اللہ چہرے پہ، جلال اللہ چہرے پہ، اللہ کا جلال آیا، علی جلال میں آگے رکھتے ہیں یا رجل انت ما تدری، اے شخص تو نہیں جانتا، العلم حربیون، علم ہمارا
کیا وہ ہیں امام ہر میدان میں. یا خدمت میں عرض کیا میدان علم ولی کے علم کا عالم یہ ہے کہ کہتے رضینا بالقسمت الجبار لنا علم وللعداء مال، کہ ہم اس قاسم کی تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمارے حصے میں علم رکھا، ہمارے دشمنوں میں مال تقسیم کیا. ان المال یفنى عن قریب، اور مال کی صفت یہ ہے کہ مال عن قریب خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. وان العلم لا یفنى ولا یزال، اور علم کی صفت یہ ہے کہ علم خرچ جتنا کرتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور میدان عبادت کی بات آئے گی، قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کے جملے پر. اب بے شک مجھے دعوت نہ دیجیے گا، لیکن یہ جملہ کائنات کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے کہ جب میدان عبادت میں آئے گا، جب بھی مصلی عبادت پہ آیا تو یہ کہتے ہوا نظر آیا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا جنتک بل وجدتک حظا للعبادۃ فعبدتک. پروردگار علی تیری عبادت نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہے، نہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہے، بل وجدتک حظا للعبادۃ فعبدتک. پروردگار علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے تو اس لیے تیری عبادت کرتا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب نے اس جملے کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اس خدا کی عبادت نہ اس کی جہنم کے ڈر سے کی جاتی ہے، نہ اس خدا کی عبادت اس کی جنت کے لالچ میں کی جاتی ہے. اور کیوں کرے علی ابن ابی طالب جیسی ہستی جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں عبادت کیوں کرے؟ کیونکہ خود پیغمبر نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. ایک سوال کریں میری تو محمد و آل محمد کے نام. اسی وجہ سے ظالم یمانی مولا کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہتا یا علی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ بچوں کی یہ کتنا لطیف سوال ہے، کیونکہ معرفت رکھنے والا تھا اور امام سے پوچھ رہا تھا یا علی، سوال بڑا معرفت والا ہے کہ آپ جس خدا کو چھپتے ہو کیا آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ قربان جب علی ابن ابی طالب کی ذات پر ہمیشہ کی طرح سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، فرمایا علی اس خدا کو پوجتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. بچوں کیجیے گا لیکن وضاحت فرما دی کیونکہ ظرف اتنا نہیں تھا سامنے والے کا، فرما دیا لیکن میرا خدا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں، وہ جب بھی نظر آئے گا ایمان کی آنکھوں سے نظر آئے گا، دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا. یعنی معرفت اتنی پروردگار کی علی ابن ابی طالب ہمیں دے کے جا رہے ہیں، اس طرح کائنات کے اندر چند جوڑوں میں کوئی معرفت پروردگار نہیں پہنچا سکتا. بس آخری باتیں اور اپنے سامنے تمام کرنے لگا. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کہ جس کی پوری 63 سالہ زندگی اگر انسان اٹھا کر کے دیکھے تو خدا سے شروع ہوتی ہے خدا تک جاتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ علی کا دشمن ہے وہ بندہ جو علی کے خدا کا دشمن ہے. بیٹھے بے شک پوچھ لیجیے گا، بزرگان جو بہتر مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. آج تک مجھے یہ بتائیے علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں کیا اپنی ذات کے لیے لڑی ہیں؟ کس کے لیے لڑی؟ خدا کے لیے. کیوں کہ سامنے والا مشرک تھا اور علی کو مشرک ایک آنکھ نہیں کھاتا. اور آج ستم یہ ہے میرے عزیز، بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نوجوان بھائی، ستم یہ ہے کہ آج اسی علی کا نام لے کر خدا پہ وار کیے جائیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو روک دیجیے. یہ ستم ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ کائنات کہ ولایت کا سستانی کو کیا پتا؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے جو آپ کو اس طرح کی ولایت لے کے جا رہی ہے؟ یہ دین علی ابن ابی طالب نہیں، یہ شیطان کا دین ہو سکتا ہے، علی ابن ابی طالب کا دین نہیں ہو سکتا. ارے علی ابن ابی طالب نے تو پوری 63 سالہ زندگی میں خدا کو خدا منوایا.
ہر شرک و کفر کی دکان کا منہ بند کر کے رکھا علی ابن ابی طالب نے، اپنے کردار سے بھی اور اپنے افعال سے بھی۔ ہمیشہ علی ابن ابی طالب نے اللہ کو اللہ بنوایا۔ صلوات نہیں ملے کہ محمد آل محمد۔ ہمیشہ علی نے کائنات کے اندر کسی چیز کے بارے میں فخر ہی نہیں کیا۔ فخر کیا تو کس پہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے ذرا، اٹھائیے علی کی ذات کو پڑھیے میرے عزیزوں، خود ہی پتہ چلے گا۔ اور میں اکثر یہ جملے کہتے رہتا ہوں، اب ہاتھ ذرا اٹھاتے ہیں کہ میری بات اگر آپ تک پہنچنی چاہیے تو میرے ساتھ ساتھ بولتے جائے گا۔ میں نے خصوص نوجوان بھائیوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے فخر کیا ہے تو پوری زندگی کس بات پہ فخر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں علی امیر المومنین بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ امام المتقین بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ باب مدینہ العلم بنے قبلہ، علی نے فخر نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ تاج اولیاء بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھائیے گا ذرا۔ ثابت قدم بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ جامع القرآن بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ حیدر کرار بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ خطیب منبر سلونی بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ خازن علم اللہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ در توحید بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ذوالقرنین امت بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ راسخون فی العلم کا مصداق بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ زینت اولیاء بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ زوج بطول بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ساقی کوثر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ شافی محشر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ صدیق اکبر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ضامن محشر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا۔ ضامن محشر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ طہارت کا پیکر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ طریق مستقیم بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ذل رسول بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ علم بردار رسول بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی ولی اللہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ابو غیاث المستغیث بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ فارق حق و باطل بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ قسیم النار والجنہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ کرار غیر فرار بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ لائق منبر خطیر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ نفس رسول بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ نفس اللہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ مرض اللہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ناطق قرآن بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ وارث مکہ و مدینہ بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ ہادی بشریت بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ یسوع المومنین بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ کتنا فخر ہے تو کس بات پہ آپ کا اور میرا مولا علی فخر کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور فرماتے ہوئے نظر آتا ہے، الہی کفا بفخرن ان تکون لی ربن وکفا بعزن ان اکون لک عبدن انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگار علی کے فخر کے لیے کافی ہے، تو علی کا رب ہے، علی کی عزت کے لیے کافی ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ فاجعلنی کما تحب، بس علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے محبت کا عالم علی ابن ابی طالب کا پروردگار کے ساتھ۔ اب جواب پروردگار بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھائی جو علی اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنے فضائل و کمالات ہونے کے باوجود کسی بات پہ فخر نہیں کرتا، فخر کرتا ہے تو فخر اس بات پہ کہ علی اللہ کا بندہ ہے، باعث عزت سمجھتا ہے کسی چیز کو تو فقط اس چیز کو کہ علی اس اللہ کا عبد ہے۔ ارے یہی تو زمانے بھر کو علی بتا رہے ہیں کہ جس اللہ کا عبد علی جیسا ہے وہ اللہ نہ جانے کیسا ہوگا۔ تو علی نے کس چیز کو باعث فخر قرار دیا کہ اخطفا بفخرن ان تکون لی ربن۔ اب یہ علی کی محبت اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ نے بھی جواب دیا یا نہیں دیا؟ یقیناً دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آئے سن میرے حبیب، آئے میرے ولی، آئے شیر جلی، آئے امیر المومنین، آئے امام المتقین، آئے باب مدینہ العلم، آئے تاج اولیاء، آئے ثابت قدم، آئے نفس رسول، آئے زوج بطول، آئے فاتح بدر، آئے فاتح جمل، آئے فاتح احد، آئے فاتح خندق، آئے مردوں میں مرد، میری بات سن، اگر تم میری مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو سن، میں نے تیری زبان کو لسان اللہ بنا
इल्हाम न दे अली इब्न अबी तालिब के शियों पर कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं। हम कल भी लानत भेजते थे ऐसे बंदे के, और आज भी लानत भेजते हैं जो अली को अल्लाह कहे। अगर कोई शख्स ऐसा अकीदा रखता है, आपके मिंबर के तवज्जुह से वीडियो बन रही है, जहाँ तक आवाज़ है ये पहुँचाना चाहता हूँ, उस शख्स का अली इब्न अबी तालिब से कोई रिश्ता नहीं, कोई शियत से रिश्ता नहीं। शियत से रिश्ता कितना है ही उसका जिसके दिल में अली की इताअत है, वरना किसी का कोई रिश्ता अली इब्न अबी तालिब से नहीं है। ये है मुहिब्बे गाल, और मुहिब्बे गाल की अलामत क्या है? ये अली से आगे बढ़ता है, और जो भी अली से आगे बढ़ेगा वो कल भी गुमराह था, वो आज भी गुमराह है। और याद रखिए गाली की अलामत यह है ये अली से आगे भागता है, और अली भागने वालों का इमाम नहीं, अली इताअत करने वालों का इमाम है। इसका शियत से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? ये अली इब्न अबी तालिब ने पूरी जिंदगी अल्लाह को अल्लाह मनवाया, और आगे औलाद अली इब्न अबी तालिब का भी यही काम था। करबला क्यों बर्बाद हुई? खुदा की ज़ात पे हमला हो रहा था। जितने आइमा की मुसीबतें आई किस लिए आई? इसलिए कि खुदा का मामला था। इनकी अपनी ज़ात पे अगर कोई मुसीबत आई है तो आप तरीक उठा करके देखिए, इन्होंने तो कातिल को भी शरबत पिलाया, इन्होंने तो कातिल को भी नरम बिस्तर पे सुलाने का कहा। आज हर बंदा दावेदार विलायत तो बन रहा है, मेरे अजीजों विलायत की आसान मसला नहीं। यकीन जानिए विलायत कोई खेल तमाशे की बात नहीं। हमारे कहने से विलायत जिम्मेदारी होने वाली नहीं। इस विलायत की खातिर पसलियाँ तोड़वानी पड़ती हैं। क्या बयान करूं इस बीबी की मुसीबत को? अल्लाह, यकीन जानिए जब पढ़ते हैं बीबी के हालात के बारे में दिल फटता है, जिगर फटता है। वो अली जिसके कब्जा कुदरत में जुल्फ़िकार जैसी तलवार हो, वो अली जिस तो मरहब का कातिल हो, जिसने अमर बिन अब्द को मारा हो, न जाने वो कैसे ज़हरा के तमाचे बर्दाश्त करता रहा। जी भर के जितना रो सकते हो ना, ज़हरा की मुसीबत पे रोया करो। मेरे अजीजों, हमारे रोने पे पाबंदी नहीं किबला। पूछो बतूल के दिल से, अरे मुझे कहते हैं शिया रोते हैं, क्यों ना रोए? अरे कायनात में कोई ऐसी बेटी दिखा जिसका बाप 3 दिन पहले दुनिया से चला गया हो। अरे मुसलमान पुरसा देने की बजाय उसके दरवाजे को आग लगा दो। सिर्फ दरवाजे को आग लगाई। अल्लाह की कसम नहीं, हुजूम में फातिमा किताब का नाम है, अब्दुल ज़हरा काफ़ी ने जुमला लिखा। ये वो दरवाजा कि जिसमें मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, 9 महीने पैगंबर खड़े होके आयत तहीर की तिलावत करते थे। इतने आराम से सलमान से रिवायत है, पैगंबर दस्तक दिया करते थे कि मुबादा ज़हरा के गोशों पे नागवार न गुजरे। बड़े आराम से पैगंबर जाके दस्तक दिया करते थे। लेकिन अज़ादारों, तीसरा दिन हुआ, मुसलमान पुरसा देने आए ज़हरा को। रिवायत के जुमले से अब्दुल ज़हरा काफ़ी ने जुमला लिखा, हुजूम में फातिमा मलिक ने फकर आल बाकर अन शदीदा, इंतहाई बदतमीज़ाना अंदाज में दरवाजा बजाया गया। बीबी से ने
خانہ میں آئی تو انتہائی آرام سے سنیے. بی بی سینے خانہ میں آئی, دروازے کے پیچھے گئی. یہاں پہ بی بی نے ایک جملہ کہا, من انتم وماذا تريدون, تم کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں بی بی, ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں, میری دادی ہے, دادی یہ بات بتائیے, جتنے سادات بیٹھے ہو اپنی دادی سے سوال کرو, اے دادی زہرا کیا آپ نہیں جانتی دروازے پہ کون ہے؟ یقیناً بی بی کہے گی, ارے آج تک اس طرح کی دستک نہ سنی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ماذا تريدون, تم کیا چاہتے ہو؟ بولنے والا بول کے کہتا علی کو باہر بھیج ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ کہا کچھ کیا کچھ نہیں, بس دھمکی دی تھی. میں کہتا ہوں پیغمبر کی بیٹی دھمکیوں کے لائق تھی. یہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھوں کو رسول چوما کرتے تھے, ارے رسول کے بعد حالت یہ تھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی. اجرکم اللہ. بڑا پیارا جملہ کیا کہتے ہیں, جس ہاتھوں کو رسول چوما کرتے تھے مسلمانوں نے وہی ہاتھ توڑ دیے. اجرکم اللہ. بیوی نے پوچھا کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ علی کو باہر بھیج ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہتی ہے حیا کر, مجھے نہیں پتا اس گھر میں کون رہتا ہے. ارے اس گھر میں میری زینب رہتی ہے. اب جملہ سننا, میرا جملہ نہیں, بدتمیزانہ انداز میں کہتا ہے مائن اگرچہ رہتی رہے, علی گھر سے باہر نہ آیا, میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. آزادارو, سارے مدینے کے بدماش دروازے پہ اکٹھے ہوئے, اکیلی بنت مرتضیٰ مصطفیٰ دروازے کے پیچھے تھی. ایک بغیرت آگے بڑھا, اس نے دروازے کو آگ لگائی. ارے آگ کا لگنا تھا, جلتا دروازہ, بنت مصطفیٰ نے دروازے کے پیچھے ہاتھ رکھے. ایک ملاؤن آگے بڑھا, اس نے کیا کیا, فضل الباب برجلہ, اس نے چلتے دروازے کو لات ماری. ارے لات کا لگنا تھا, چلتا دروازہ بنت مصطفیٰ کے اوپر گیا. ایک مسلمان آگے بڑھا, فضل الباب برجلہ, اس نے دروازے کو پاؤں سے مسلنا شروع کر دیا. ارے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی, زہرا کے سینے میں میخ لگی. زہرا رو کے کہتی ہے یا فضہ خذنی, اے فضہ مجھے سہارا دے, او میرا محسن مارا گیا. او فضہ مجھے سہارا دے, او میری پسلیاں توڑ دی گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری روایت اور آپ کی ذات سے تمام کرنے لگا مرحوم کے نامہ اعمال کی بلندی کے لیے. بس چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. آخری روایت, راوی کہتا ہے میں علی ابن ابی طالب کا پڑوسی تھا. کنت جارا لعلی ابن ابی طالب فی المدینہ, میں مدینہ میں علی کا پڑوسی تھا. ایک رات میں نے علی کے چیخنے کی آوازیں سنی. میں نے جا کر کے دق الباب کیا. میں نے کہا یا علی. علی دروازے پہ آیا اور کہتا حالت کے علی کے امامے کے پیٹ کھلے ہوئے, علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے, علی رو رہے. میں نے کہا یا علی معاف کرنا, موت ہر گھر میں ہو جاتی ہے, کب تک زہرا کو یاد کر کے روتے رہو گے؟ عزاداروں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت میں علی فرماتے ہیں بات زہرا کو یاد کر کے رونے کی نہیں ہے. کہتا ہے یا علی پھر کس بات نے رولا دیا؟ کہتا ہے ورقہ بات سن. علی فرماتے ہیں ورقہ میری بات سن. ارے جب میں نے بنت مصطفیٰ کو غسل دیا, ارے زہرا کی پسلیاں, ارے زہرا نے مجھے بتایا نہیں, ارے زہرا کی آنکھ. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد, میرے
مالک میرے خالق میرے رازق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بھائی حضرت عباس کے درجات کو بلند فرما میرے مالک عذاب قبر عذاب حشر عذاب محشر سے امان میں فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تجھے واسطہ امام زین العابدین کی غربت کا یہ وہ امام ہے یادگار میرا جو روتے ہوئے بازار میں کہتا تھا یا لیتنی لم تلدنی امی اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا آج میں اپنی پھوپھیوں کو بھرے بازار میں یوں نہ دیکھتا میرے مالک تجھے واسطہ زینب کی اتری ہوئی چادر کا میرے مالک ہمارے بھائی مظفر کو راحت عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیمار کربلا کا میرے مالک جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں حاضرین میں سے جتنے مریض ہیں میرے مالک جتنے بھی مومنین و مومنات اس گاؤں کے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں جو دیکھ رہے ہیں جن تک ویڈیو پہنچ رہی میرے مالک ان تمام مومنین و مومنات کے مریض کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا میرے مالک تجھے واسطہ اس لمحے کا جب علی کے سامنے زہرا کو مارا گیا میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی اجڑی سلطنت کا میرے مالک تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے مالک جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما میرے مالک حاضرین کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں میرے مالک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے بھائی کی بلا علامہ آغا ندیم عباس رضوی صاحب کو علم و عمل میں ترقی و کامیابی عطا فرما میرے مالک جتنے مومنین و مومنات میں بچے علم حاصل کریں ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس غم کی اس گھڑی کا میرے مالک روتی ہوئی آنکھوں سے تجھے سوال کرتے ہیں ہمارے بھائی مظفر عباس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے میرے مالک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما میرے مالک تمام مومنین و مومنات پر امید کے درجات بلند فرما حاضرین کے جتنے مومنین و مومنات مرحومین ہیں میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کے درجات بلند فرما میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما حاضرین کو طول عمر عطا فرما سب کی پریشانی کو دور فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما تمام راج اعظام کو طول عمر عطا فرما میرے مالک ان کا سایہ قادر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما علماء حقہ کی حفاظت فرما ہمارے اساتذہ کرام میرے مالک ان کو طول عمر صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما میرے مالک جہاں کہیں بھی ہمارے برادران ہمارے لیے اپنے لیے علم حاصل کر رہے ہیں اپنے گھر میں میرے مالک ان کو ان کے اس میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما ہر مومن کو ہر امتحان میں بحق محمد و آل محمد کامیابی عطا فرما میرے مالک ہر مومن کے دل کی دعا ہر مومنہ کی حقیقی دعا میرے مالک ہر مومن کی چاہت ہمارے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولاد ہماری نسل کو امام زمانہ کا خادم بننے کی توفیق عنایت فرما ان گناہگار آنکھوں کو سرکار امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ہمیں ہمارے بچوں کو معرفت امام زمانہ نصیب فرما امام زمانہ کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما فلسفہ غیبت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما پردہ غیبت میں بیٹھنے والے کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما اس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما میرے مالک امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما تمام دعائیں قبول بحق علی و بدول اللہم تقبل منا انک انت سمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعنهم